الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، گزشتہ کئی دنوں سے جو باتیں ہمارے سامنے عرض کی گئی، کہ اللہ نے ہمیں جو زندگی بخشی ہے، اس زندگی میں اللہ نے خوشیاں اور غم، راحت، آرام، مصیبت، تکلیف، ساری چیزوں کو اللہ نے اس زندگی میں رکھا ہے. کسی کی زندگی میں ہمیشہ آرام اور کسی کی زندگی میں ہمیشہ تکلیف، ایسا نہیں ہوا. کسی کی زندگی میں ہمیشہ تونگری اور کسی کی زندگی میں ہمیشہ فقر و فاقہ، ایسا بھی نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے اس زندگی میں ہر شخص کے لیے یہ متضاد چیزیں رکھی ہیں کہ کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی آرام ہوتا ہے تو کبھی تکلیف ہوتی ہے. اور جو بندہ جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کا مقرب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں. مصیبتوں کے ذریعے، پریشانیوں کے ذریعے، تکلیفوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا آزماتے ہیں، اتنا پرکھتے ہیں، اتنا کھنگالتے ہیں کہ وہ بالکل خالص ہیرا ہو جاتا ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی کھوٹ نہیں رہتا، کسی قسم کی کوئی کمی یا نقص نہیں رہتا.
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ جو بندہ اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے اللہ پاک اسے اتنا زیادہ آزماتے ہیں۔ پچھلے جمعوں میں بات آئی تھی کہ سب سے زیادہ قریب حضرت انبیاء ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انبیاء کو سب سے زیادہ آزمایا۔ کٹھن سے کٹھن آزمائشیں ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، ایسی ایسی آزمائشیں انبیاء کے ساتھ پیش آئی ہیں۔ ہم ہوتے تو کبھی بھی یعنی پہلے ہی مرحلے میں ایمان کا سودا کر لیتے، لیکن حضرت انبیاء جیسے حضرت آدم علیہ السلام ہے، حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت ایوب علیہ السلام ہے، حضرت یوسف اور حضرت یعقوب، یہ ایسے برگزیدہ جلیل القدر انبیاء کے نام ہیں کہ ان کی زندگیوں میں اللہ نے اتنا آزمایا۔ قرآن مجید میں اللہ نے ان کے حالات بیان فرمائے کہ ان کی زندگیوں کو دیکھو کہ ہم نے ان کو کتنا آزمایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی تکلیف پہنچتی، کوئی ایذا رسانی کرتا، آپ غمزدہ ہوتے، آپ پریشان ہوتے، تو اللہ تبارک و تعالی حضرت انبیاء کے قصے سناتے کہ یہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے کوئی نیا نہیں ہے یا پہلی بار نہیں ہے، آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ آپ کو لوگ جھٹلا رہے ہیں تو پچھلے انبیاء کو بھی لوگوں نے جھٹلایا، آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، دیوانہ بول رہے ہیں، پاگل بول رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں، تو پچھلے نبیوں کو بھی کہا گیا۔ آپ کو مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں، آپ کو ڈرا رہے ہیں، آپ کو وارننگ دے رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، تو پچھلے انبیاء کو بھی ایسے ڈرایا گیا، بلکہ قتل بھی کیا گیا۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں حضرات انبیاء کے قصے اسی لیے سنائے تاکہ نبی کو اور اس امت کو تسلی ہو جائے کہ ایمان کی بدولت، دین کی بدولت تمہارے ساتھ جو تکلیفیں پیش آ رہی ہیں یہ نیا قصہ نہیں ہے، یہ پہلے سے چلا رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے۔ جیسے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ نے ابراہیم کو آزمایا چند آزمائشیں دے کر، تو حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ساری آزمائشوں کو مکمل کیا اور کامیاب ہوئے، کسی امتحان میں وہ ناکام نہیں ہوئے، کسی بھی آزمائش میں وہ نامراد نہیں ہوئے، ہر امتحان اور ہر آزمائش میں وہ 100% کامیاب۔ جو قرآن میں ہے نا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، کہ آپ نے خواب میں دیکھا تھا کہ اپنے لخت جگر اکلوتے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، تو سمجھ لیا کہ اللہ کا یہی منشا ہے، اللہ کا یہی فرمان ہے، اللہ کا یہی حکم ہے، تو لے گئے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے۔ تو جیسے چھری چلائی اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ یعنی یہ امتحان تھا کہ کیا کوئی باپ بھی ایسا ہوگا جو اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں میں ذبح کرے گا؟
لیکن حضرت ابراہیم نے کر کے دکھایا. کس کی وجہ سے؟ اللہ کے حکم کی وجہ سے. اللہ کو نہ اسماعیل کی گردن کی ضرورت تھی، نہ اسماعیل کی جان کی ضرورت تھی. آزمانا تھا، دنیا کو بتانا تھا کہ دیکھو ہمارے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا تو کر دیا. کبھی یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ تجھے میرا ہی بیٹا ملا کیا، کسی اور کا بیٹا نہیں ملا. کبھی یہ نہیں کہا یا اللہ میں نے تیرے اوپر کیا ظلم کیا، کیا نمازیں نہیں پڑھی، لوگوں کو تیرا پیغام نہیں پہنچایا، کیا نہیں کیا، میرا بیٹا کیوں مانگ رہا. کبھی بھی ایسا نہیں کہا. حکم ہے، لے گئے اپنے بیٹے کو، کہا بیٹا دیکھو ایسا اللہ کا حکم ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے. بیٹا بھی نبی زادہ ہے، سمجھ لیا کہ نبی کا خواب محض خواب نہیں ہوتا، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. تو کہا افعل ما تؤمر، اے ابا آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ کر لیجیے. کر گزریا. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. صبر یعنی ثابت قدم پاؤ گے. میں ڈروں گا نہیں، میں بھاگوں گا نہیں، میں کچھ نہیں کہوں گا، اللہ کا حکم ہے آپ پھر لیجیے، میں ثابت قدم رہوں گا آپ کے حکم کے آگے. یہ من الصابرین. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، یعقوب علیہ السلام کو آزمایا، 40 سال اپنے بیٹے سے الگ رکھا. بیٹے تو تھے اور بھی، لیکن ایک عجیب بات ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام بیٹوں میں، تمام اولادوں میں کسی ایک اولاد کی طرف میلان طبیعت زیادہ رکھتے ہیں. وہ جو میلان ہے، وہ جو طبیعت ہے، وہ بیٹوں کی آزمائش کے لیے ہے کہ بیٹے کیا سمجھتے ہیں. جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قصہ آپ نے سنا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف سے زیادہ محبت تھی. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اور بیٹوں سے محبت نہیں تھی، اور بیٹوں سے بھی محبت تھی، نسبتاً یوسف سے زیادہ تھی. تو یہ آزمائش تھی یوسف کے بھائیوں کی. اللہ آزمانا چاہتے تھے کہ دیکھیں ان کے بھائی لوگ کیا کرتے ہیں، کہ یہ لوگ اس بچے سے یعنی یوسف سے باپ کی محبت کی وجہ سے یوسف سے بھی محبت کرتے ہیں یا حسد کرتے ہیں. یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے. لیکن حسد میں مبتلا ہو گئے. ان کے اندر جو ہے ایک طرح کا ایک رشک پیدا ہو گیا، رقتہ پیدا ہو گیا. یعنی حسد کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یوسف سے جلتے تھے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ نہ سمجھنا کہ یوسف کے بھائی یوسف سے جلتے تھے. جلتے نہیں تھے بلکہ رشک کرتے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ پیار و محبت جو یوسف کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ ہونی چاہیے، ہم بھی ابا کے قریب ہونا چاہیے. جو رتبہ جو مقام یوسف کا ہمارے ابا کے پاس ہے وہ ہمارا بھی ہونا چاہیے، اس سے کہ ہم بھی انہی کے اولاد ہیں. تو ان کا جو رشک تھا وہ غلط نہیں تھا. بعض لوگ غلط سمجھ رہے ہیں کہ یعنی اپنے لیے ایک بہانہ بناتے ہیں. یوسف کے بھائیان جلے کرتے بھی ہمیں نہیں جلنا کیا؟ انہوں بھی نبیان کے بیٹے شنا، انہوں جلتے تھے تو ہمیں نہیں جلنا. تمہارے جلنے میں ان کے جلنے میں بہت فرق ہے. ہمیں جلتی سو کیسا منجے ملیں دے نہیں ملیں دے اسے نہیں ملنا، یہ ہمارا جلن. ان کا حسد کیا تھا؟ یوسف کو جو ملا وہ ہمیں بھی ملنا. وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یوسف کو نہیں ملنا. یوسف بھی بیٹا ہے، میں بھی بیٹا ہوں، جو رتبہ یوسف کا اپنے باپ کے نزدیک ہے وہ مجھے بھی ہونا چاہیے. یہ رشک یہ کر سکتے ہیں.
جیسے حدیث پاک میں آتا ہے حسد جائز نہیں ہے، اگر جائز ہے تو دو چیزوں میں جائز ہے۔ ایک حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، وہ لوگوں کو قرآن پڑھا رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تو آپ حسد کر سکتے ہیں، یا اللہ جیسا تو نے اسے حافظ بنایا مجھے بھی بناتا تو میں بھی بن جاتا۔ اسی طرح ایک دوسرا شخص سے اللہ نے اسے مال دیا ہے، وہ لوگوں کو سخاوت کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، تو آپ حسد کر سکتے ہیں کہ اللہ اسے اتنا مال دیا کہ وہ تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے، مجھے بھی دیتا تو میں بھی خرچ کرتا۔ اب یہاں جو حسد ہے وہ رشک کرنے کے معنی میں ہے، جلنے کے معنی میں نہیں۔ یعنی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یا اللہ تو اسے مال دیا اسے نکو دے، اس نے چھین کو مجھے دے، یہ نہیں۔ اللہ تو نے اسے دیا، تیری مہربانی ہے، تو جسے چاہے دے سکتا ہے، مجھے بھی دے، یہ رشک کر سکتے ہیں۔ لیکن حسد جو شیطان کرتا تھا، شیطان کی بنیاد ہے، شیطان نے بیج ڈالا جا حسد کا، وہ کیا تھا کہ آدم کو نہیں ملنا چاہیے، مجھے ملنا چاہیے۔ جو رتبہ جو مقام تو نے آدم کو دیا ہے وہ آدم کو نہیں ملنا، مجھے ملنا، اس لیے کہ میں بہتر ہوں آدم سے، انا خیر منہ۔ یہ ابلیس کی بنیاد ہے۔ آدم کی بنیاد کیا ہے؟ یا اللہ جس کو جو بھی رتبہ ملا تیرے فضل سے ملا، مجھے نہ اس سے کوئی حسد ہے نہ جلن ہے۔ تو بہرحال حضرت انبیاء سب سے زیادہ آزمائش نبیوں کو یعقوب علیہ السلام ایک وہ سبب بن گیا ان کا حسد کرنا، جدائی کا۔ تو 40 سال سے زیادہ یوسف علیہ السلام اپنے ابا سے جدا رہے، اور 40 سال یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں ضعیف ہو گئے، یہاں تک کہ بینائی ختم ہو چکی، نابینا ہو چکے تھے مارے غم کے۔ غم اس بات کا یعقوب کو نہیں تھا کہ بیٹا نہیں ہے، غم اس بات کا تھا کہ بلا وجہ میرا بیٹا میرے سے دور ہو گیا، خامخواہ یہ لوگ جو ہے میرے سے الگ کر دیے، میرے سے الگ کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی تو آدمی تسلی کر لیتا، چلو بھی اس کی وجہ سے ہوا ہے، یہاں کوئی وجہ ہی نہیں ہے، خامخواہ بھائی لے گئے کوئی میں پھینک دیا، وہاں سے وہ مصر چلے گئے، وہ اللہ کا نظام تھا، وہ ہونا تھا وہ ہوا۔ لیکن ایک باپ ہونے کے ناطے اپنی جدائی برداشت نہیں کر سکے، آپ کی بینائی ختم ہو چکی تھی، پھر بعد میں اللہ نے لوٹائی، تو الگ قصہ ہے۔ بتانے کا منشا یہ ہے کہ سب سے زیادہ آزمائشیں حضرت انبیاء کو اللہ نے فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ان کے بیٹے کو ذبح کر رہے، یعقوب علیہ السلام بیٹے سے جدائی ہو گئی، یعنی یہ بتانا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے جدائی کس طرح برداشت نہیں کرتا، دیکھو۔ لیکن جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ثابت قدم رہنا ہے۔ اللہ کا حکم اسی میں ہے کہ ذبح کرو یا الگ ہو، جدا ہو تو جدا ہونا، تو اللہ نے آزمایا۔ تو یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، جو بھی بندہ اللہ کا جتنا خاص ہے، مقرب ہے، قریب ہے، جو جتنا اللہ کا دوست ہے، ولی ہے، اس کے ساتھ اللہ پاک آزمائشیں اتنی زیادہ کریں گے۔ بعض دفعے ہمارے لیے مصیبتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، مومن کی عجیب شان ہے، اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ فائدے میں ہوتا ہے۔ کوئی بھی تکلیف ہے، کانٹا چبھ گیا، سر میں درد آ گیا، بخار آ گیا جی، یا اور کوئی بھی بیماری لگ گئی، یا اور کوئی تنگی آ گئی، فقر آ گیا، کسی سے پڑوسی سے تکلیف مل رہی ہے، بیوی بچوں سے تکلیف مل رہی ہے، دوستوں سے رشتہ داروں سے تکلیف ہو رہی ہے، جو بھی تکلیف مصیبت فتنہ جی اسے پہنچ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں 2 فائدوں میں سے ایک فائدہ ایمان والے کو ملتا ہے۔ کوئی بھی تکلیف پہنچے، 2 فائدے۔ ایک فائدہ یہ ہے اس مصیبت کی وجہ سے، مثال کے طور پر سر درد آ گیا، کیا اس نے درد کی وجہ سے، پیٹ میں درد آ گیا، کمر میں درد آ گیا، نکل گئی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جتنی دیر اس تکلیف میں رہے گا، بخار کی، سر کے درد کی، پیٹ کے درد کی، کمر کے درد کی، گھٹنے کے درد کی، کسی بھی درد کی تکلیف میں وہ جتنی دیر رہے گا اس کے گناہ اتنی دیر جھڑتے رہیں گے، اس کے گناہ جھڑتے رہیں گے، وہ گناہ سے کیا ہوتا رہے گا؟ پاک ہوتا رہے گا۔ ایک فائدہ یہ، اور دوسرا فائدہ یہ ہے اس تکلیف کی وجہ سے اللہ پاک جو نیکی وہ نہیں کر پا رہا ہے وہ نیکی کا ثواب اسے بڑھاتے جائیں، بڑھاتے جائیں۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایمان والے کو جو بھی تکلیف ملتی ہے، پہنچتی ہے، اسے دو فائدوں میں سے ایک فائدہ ضرور ہے، دو بھی ہو تو اور ایک، گناہ جھڑ رہے ہیں، نیکیاں بڑھ رہے ہیں۔ اس کا یقین اگر ہمارے اندر آ جائے تو ہم بولیں گے اللہ 24 گھنٹہ سر میں رکھ دیا ہے، 24 گھنٹہ، تاکہ 24 گھنٹے کے گناہ جھڑ جائیں اور 24 گھنٹے نیکی کا ثواب ملتا رہے، تو تکلیف نہیں رہتی تھی۔ تو اللہ پاک کسی بھی مومن کو کوئی مصیبت دیتے ہیں، کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، اسے پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے تو اس میں فائدے ہی ہوتے ہیں، نقصان نہیں ہوتے، گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، نیکیاں بڑھتے رہتے ہیں، اور دنیا میں ہم نے جو کرتوتے کیے ہیں نا اس کا بدلہ تو دنیا ہی میں ملنے کے ہیں۔ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک اس کا بدلہ، اس کی سزا مرنے سے پہلے دیتے ہیں، اور بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں آخرت میں دیتے ہیں، اور بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے، چاہے وہ نیکی ہو چاہے وہ گناہ ہو۔ گناہ، کوئی کام ہم نے ایسا کر دیا کہ اس کا ثواب دنیا میں بھی ملے گا، مرنے کے بعد بھی ملے گا، لیکن گناہ ایسی چیزیں ہیں کہ آدمی گناہ کرتا ہے تو بعض گناہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ دنیا میں بھی ملتے ہیں، مرنے کے بعد بھی اس کی سزا ملتی ہے۔ دنیا میں ملنے کی سزا چھوٹی ہوتی ہے، مرنے کے بعد ملنے کی سزا زیادہ ہوتی ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، مرنے کے بعد بڑا عذاب ہے، مرنے سے پہلے دنیا میں چھوٹا عذاب ہے۔ آج گناہ ہے جیسے والدین کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کو ستانا۔ اب یہ ماں باپ میں دونوں آ گئے، اپنے ماں باپ بھی آ گئے، ساس سسر بھی آ گئے، ساس سسر بھی آ گئے، انہوں بھی ماں باپ۔ یہ خونی رشتہ ہے، وہ ازدواجی رشتہ ہے، دامادی رشتہ ہے۔ ساس سسر یہ بھی ماں باپ ہیں، بیوی کے جو ماں باپ ہیں وہ شوہر کے بھی ماں باپ ہیں، شوہر کے جو ماں باپ ہیں وہ بیوی کے بھی ماں باپ ہیں۔ تو ساس سسر کو ستانا، جیسے شوہر بیوی سے کہتا ہے کیا دیا تیرا بابا، کیا دے دیا بڑا، بات بات پہ آدمی بیوی کے باپ کا نام لیتا ہے، یا تمہارا بابا کا یہ نہیں، تمہارا بابا سیدھے، تمہارا بابا ایسے۔ یہ اس سے بھی کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی، اور اس کی سزا مرنے سے پہلے ملے گی، مرنے سے پہلے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی یا ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا، اس کا بدلہ مرنے سے پہلے اللہ دنیا میں دیتے ہیں۔ ایک عرب کی کہانی آئی تھی، قصہ آیا تھا کہ اس شیخ نے اپنے باپ کو باہر کے حصے میں، کمپاؤنڈ کے باہر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا کے باپ کو وہاں رکھا ہوا تھا، گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں تھی باپ کو، کھانا ادھر بھیجتے تھے، جو بچا کھانا بھی کل کا باسی جو بھی تھا وہ وہاں بھیج دیتے تھے، وہ باپ بیچارہ بوڑھا کھا کے اپنی بسر زندگی گزر بسر کر لیتا تھا۔
اتفاق سے ایک دن کیا ہوا، اس کا جو بیٹا ہے، شیخ کا جو بیٹا ہے، وہ کچھ جو ہے ڈرائنگ کر رہا تھا، پروجیکٹ بنا رہا تھا۔ تو شیخ نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹا تم کیا بنا رہے ہو؟ بولا میں بڑا ہو کر ایک گھر بنا رہا ہوں، بڑا ہو کر ایک گھر بنا رہا ہوں۔ تو اس نے پورا پلان بتایا، یہاں ہال ہوگا، یہاں کچن ہوگا، یہاں روم ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو اس نے اپنے پلان میں کمپاؤنڈ کے باہر ایک کمرہ بنایا پلان۔ تو شیخ نے پوچھا، بیٹا یہ کمرہ کیا ہے، پارکنگ کا ہے یا واچ مین کا ہے، کیا ہے؟ تو اس بیٹے نے کہا، نہیں ابا، جب میں بڑا ہو جاؤں گا، آپ بوڑھے ہو جائیں گے، تو آپ کو رہنے کے لیے وہ کمرہ ہے۔ جیسے آپ ہمارے دادا وہاں رہ رہے ہیں، جیسے ہمارے دادا وہاں رہتے ہیں، مجھے آپ کے کرنے سے مجھے یہ علم ہوا کہ ابا جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو رہنے کے لیے الگ سے یہاں کمرہ بنانا چاہیے، جیسے آپ نے بنایا۔ تو میں نے اس کے لیے وہ کمرہ بنا رکھا ہے۔ تو فوراً شیخ متنبہ ہوا، جاگ گیا، بیدار ہو گیا کہ یہ مرنے سے پہلے میرے کیے ہوئے عمل کی سزا ہے۔ تو فوراً اپنے ابا کے پاس گیا، پیر پکڑے، ہاتھ پاؤں پکڑے، معافی مانگی، کہا نہیں ابا جان آپ ہمارے گھر میں آئیے، گھر کے اندر آئیے، آپ یہاں رہنا چاہیے، وہاں لے کر آئے۔ تو اولاد جو ہوتی ہے وہ اپنے ماں باپ کو دیکھتی ہے کہ وہ ان کے ماں باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، تو وہی سیکھتے ہیں۔ جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو اپنے ماں باپ کے ساتھ وہی برتاؤ کرتے ہیں۔ اچھا انہیں تو بیٹا انہیں دیکھ رہا ہے، سب معلوم، ایسا ایسا کرے ہمارے ابا بول انہیں کر رہا، تو سمجھ میں آتا ہے۔ بہو جو ساس کو پریشان کری نا، وہ آنے والی بہو کو دیکھی نہیں نا، بعد میں آنے والی بہو، اسے کیا معلوم کہ میری ساس اس کے ساتھ کیا کری ہے، وہ تو نہیں معلوم۔ لیکن یہ غیبی نظام ہے کہ جو بہو اپنے ساس کے ساتھ جیسا برتاؤ کرے گی، کل آنے والے دنوں میں آنے والی نئی بہو بھی اس کے ساتھ وہی برتاؤ کرے گی۔ یہ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، یعنی دنیا میں ایسے کام جیسے کرو گے ویسے ہی آپ کا بدلہ ملے گا، صلہ ملے گا۔ آپ اپنے ماں باپ کو خرچ دینے کے لیے تیار نہیں، تم نہ کیا ضرورت با، گھر میں کھا لیتی پی لیتی، کونے میں پڑے رہتی، تم نہ کہیں پیسے، امی کو کہیں پیسے، پورا میں کما رہا ہوں، میں خرچ کر رہا ہوں، تم نہ کہیں کو پیسے۔ تو اس کی اولاد سبا وجبل، دوا دلا دل رہا ہوں، علاج کرا دل رہا ہوں، کپڑے دلا دل رہا ہوں، کھانا کھلا دل رہا ہوں، ابھی پیسے کہیں کو تم نہ نہیں دیتے۔ یہ بالکل دستور ہے، جیسا تم کرو گے ویسا وہاں پاؤ گے۔ اور ماں باپ کی نافرمانی مرنے کے بعد بھی اس کی سزا ہے، مرنے کے بعد، اس لیے کہ اللہ کے حق کے بعد جب بندوں کے حقوق شروع ہوتے ہیں تو سب سے پہلا حق ہے ماں باپ کا، ماں باپ جی۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو یہ بھی کرو کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اسی کی، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، جیسا کرو گے ویسا بدلہ ملے گا۔ تو یہ دنیا میرے بھائیوں کرنے کی جگہ ہے، دیکھنے کی جگہ نہیں۔ دیکھ لیں گے حضرت، نہیں، کرو۔ دیکھنے کی جگہ میدان محشر ہے، وہاں آپ دیکھیں گے کہ آپ نے کیا کیا دنیا میں۔ دنیا میں دیکھنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا کیا ہے؟ کرنے کی جگہ ہے، صرف سوچنے کی جگہ، بولنے کی جگہ، دیکھنے کی جگہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا کیا ہے؟ کرنے کی جگہ ہے، کرو۔ آج ہمیں دنیا میں سب کچھ کر رہے، بول رہے، دیکھ رہے، سب کر رہے ہیں، لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عملی زندگی میں ہم صفر ہیں، عملی زندگی، سننا بھی آسان، بولنا بھی آسان، دیکھنا بھی آسان، لیکن تمہاری زندگی میں کامیابی اسی وقت ملے گی جب تم دیکھنے سے زیادہ، بولنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کرنے والے بنو۔
سنے نا 40 سال سے سن رہی، 50 سال سے سن رہی، 30 سال سے سن رہی، 60-70 سال سے سن رہی، کرنا کیا آیا؟ کرنا کیا ہے؟ یہاں بیٹھا ہوا مجمع ماشاءاللہ تقریباً سب اکثر جو ہے 40-50 سال کے اوپر کے ہیں، 40-50 سال۔ 40 سال سے میں جمعہ پڑھ رہا ہوں، آج تک مجھے جمعہ کی اذان میں آنے کی توفیق نہیں، جمعہ کی اذان میں آنے کی توفیق نہیں۔ جمعہ کی اذان چھوڑو، آدھا گھنٹہ پہلے ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ بعد جب بیان شروع ہوتا نا، یہاں 2-3 آدمیاں رہتے۔ یہ مجمع سب کہاں رہتا ہے؟ باہر رہتا ہے، وہ بیزی، مصروف۔ جمعہ کی اذان کے بعد کاروبار حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، جیسے سود کھانا حرام۔ جمعہ کی اذان کے بعد دکان میں بیٹھ کر بزنس کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، جیسے رشوت کھانا حرام۔ جمعہ کی اذان کے بعد بازار میں رہنا، بزنس کاروبار دھندے کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، جیسے شراب پینا حرام۔ کوئی فرق نہیں دونوں میں۔ لیکن ہمارے مسلمانوں کو آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، 40 سال 50 سال سے جمعہ کو آ رہا ہوں لیکن اذان کو آنے کی اب تک توفیق نہیں ملی۔ اللہ قرآن میں صاف فرما رہا ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ یہ قرآن کی آیت میں پڑھ کو سنا رہا ہوں۔ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو اللہ کے گھر کی طرف دوڑو، جمعہ کی نماز کے لیے دوڑو، اللہ کے ذکر کے لیے دوڑو، اور کاروبار چھوڑو، وذروا البیع، کاروبار چھوڑو۔ لیکن ہمیں کاروبار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ 40-50 سال، 60-70 سال سے یہ عمل تک ہمارے پاس نہیں آیا، تب وارم میں ایک بار، میں روز کی بات نہیں بول رہا ہوں، جمعہ میں ایک دن، وارم میں ایک دن، ہمیں جمعہ کی اذان سے پہلے آنے کی آج تک ہمیں توفیق نہیں۔ بتا رہا میں، بیان کے بعد، نماز خطبے کے بعد، کئی لوگ نماز کے رکعتوں کے بعد بھی آلے کوڑ رہے، یعنی جمعہ کے دن بھی سب سے آخر میں آنا اور سب سے پہلے جانے کی فکر کرنا۔ ہفتے میں ایک دن ہمارے پاس 2-2.5 گھنٹے مسجد کو دینے کے لیے نہیں ہے، کیوں؟ ہمارا بزنس بڑا، ہمارا دھندا بڑا، پھر بول رہے ہیں حضرت پریشانی زیادہ ہے، دعا کرو حضرت، برکت نہیں ہے، نحوست زیادہ ہے، انہیں بندش کر دیا، انہیں جادو کر دیا، انہیں فلاں کر دیا، انہیں یہ کر دیا۔ خواہ مخواہ کے بیکار کے باتیں، بے تکے باتیں، کوئی اس کا حقیقت سے تعلقش نہیں ہے، عمل میں صفر ہے، اور الزام دوسرے کے پر، انہیں جادو کر دیا، انہیں بندش کر دیا، انہیں وہ کر دیا۔ کون بھی کیا بھی کرتا نہیں۔ تو نہ سورہ فاتحہ تو پڑھنے آتا، نا الحم کا سورہ تو پڑھنے آتا نا۔ الحم کا سورہ کسی مومن کے سینے میں ہے، آیت الکرسی کسی مومن کے سینے میں ہے، یاسین کے 2-4 آیتاں 10 آیتاں کسی مومن کے سینے میں ہے، تبارک الذی سورہ ملک کے 2-4 آیتاں کسی کے سینے میں ہے۔ اس کے اوپر کوسا جادو بھی بندش بھی اثر کرتا نہیں، یاد رکھو، اسے تعویذ کی بھی ضرورت نہیں۔ ضرورت صبح اٹھ کر آیت الکرسی پڑھ کے باہر نکلو، رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ، نہ تعویذ کی ضرورت ہے، نہ بندش کی ضرورت ہے، نہ کسی بابا کی ضرورت ہے، کسی کی ضرورت نہیں۔ ایک چھوٹا سا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں اتنا بڑا فائدہ ہے۔ ہفتے میں ایک دن 2.5 گھنٹے مسجد میں دے دیا، اذان سے پہلے آئے، نماز کے بعد گئے، تو بولو اس میں کتنا بڑا فائدہ رہے گا، کتنا بڑا فائدہ۔ لیکن کیا ہے، بولو ہمیں عمل میں صفر ہے، سننے میں ماہر، بولنے میں ماہر، دیکھنے میں ماہر، اچھا بولے آج، اچھا ٹھوکے حضرت، بہت اچھا بولے آج، لیکن کیا اگلی جمعہ دیکھو گوچ،
آج اچھا بولے جمعہ میں کے بارے میں آدمی نہیں آدمی سے بولے حضرت، اگلی جمعہ معلوم ہوتا ہے نا کتنا کرنے والے کی بولنے والے کی عمل میں صفر ہے۔ ایسا ایک مسجد کی بات نہیں بول رہا ہوں، ہر جگہ کی بات بول رہا ہوں، نہ ہمارا دین میں صحیح کام ہے نہ دنیا میں صحیح کام ہے۔ دنیا میں بھی وہ کم از کم دنیا میں تو بھی سیدھے ہی کیا ہے، وہاں بھی جھوٹ، وہاں بھی دھوکہ، وہاں بھی کیا ہے بیکار کے بات، وہاں بھی سچ نہیں۔ نہ دنیا میں اچھے ہیں نہ دین میں اچھے ہیں، کیا ہے بھائی عمل میں صفر ہے، تو زندگی میں کامیابی کیسے آئے گی، ہماری زندگی سکسسفل کیسے بنے گی، ہماری زندگی بیوٹیفل کیسے بنے گی، اس کے پر خوابہ الگ، دعا کرو تو زندگی ونڈرفل ہو جانا، کیسے ونڈرفل ہو جائے گا؟ ہماری ایک کام بھی صحیح نہیں، نہ دین میں نہ دنیا میں۔ اس لیے میرے بھائیوں آج ضرورت ہے ہم عملی طور پر میدان میں آئیں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور عملی طور پر اخلاق کو اچھے بنائیں۔ یہ ساری پریشانیاں مصیبتیں یا تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا نہیں بولے تو ہمارے جگانے کے لیے ہے۔ ابھی سو رہے جاگو، جگانے کے لیے، گھبرانے کے لیے نہیں، مایوس ہونے کے لیے نہیں، خوف پیدا کرنے کے لیے نہیں، چاہے وہ ملک کے حالات ہو، چاہے ریاست کے حالات ہو، چاہے ہمارے پرسنلی حالات ہو، چاہے ہمارے خاندان کے حالات ہو، گھریلو حالات، جو بھی حالات ہیں یا تو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا نہیں بولے تو ہمیں جگانے کے لیے، جاگو۔ یہ اللہ کی سنت ہے، جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پٹائی کرتے ہیں، اس کی پٹائی کرتے ہیں۔ پٹائی کا مطلب جبرائیل میکائیل ڈنڈے لے کر نہیں آتے، حالات ایسے بنا دیتے ہیں، ان کو چکنا چور کر دیتے ہیں، وہ چلانے لگتے ہیں، چیخنے لگتے ہیں، کیا اللہ سو رہا کیا؟ دیکھ رہا نا مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں ایسا ہو رہا ہے، فلاں جگہ ایسا ہو رہا ہے، فلاں ہندوستان میں ایسا ہو رہا ہے، کیا اللہ سو رہا ہے کیا؟ انہیں نہیں سو رہا ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی، تمہیں سو رہی ہے، پوری دنیا سو رہی ہے، جاگو بولے تو جاگنے تیار نہیں، الٹا اللہ کو بول رہی ہیں کہ اللہ سو رہا ہے کیا کر رہا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ بھی نہیں آتی، اسے نیند بھی نہیں آتی۔ معمولی ڈرائیور سو گیا تو 60 آدمیاں صاف ہو جاتے، ڈرائیور سو جاتا، اللہ سو گیا تو کائنات کیا ہونا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے نہ اسے تھکان آتی ہے، اسے تھکان بھی نہیں آتی، وہ تھکتا بھی نہیں، شام تک کام کر کو ہمیں تھکتی ہوں، اللہ نہیں تھکتا، وہ بہت بڑا زبردست قادر ہے، مقتدر ہے، اسے تھکان بھی نہیں آتی، اسے اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی۔ تو بہرحال ہماری زندگی کامیاب ہو، ہماری زندگی میں پریشانیاں کم ہوں، ہماری زندگی میں یہ چیزیں نہ ہو، ایسا ہونا بولے تو صرف سوچنے سے، خواب دیکھنے سے نہیں ہوتا، کرنا پڑتا ہے۔ کرو، یہ جو ہو جائے گا کر کے مطلب خواب دیکھ لینا لوگ آدمی، یہ سب خواب ہے، ایسے ہی کبھی بھی نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے، کن فیکون۔ جیسے اللہ نے 7 آسمان بنائے، 7 زمین بنائے، 7 سمندر بنائے، دن رات بنائے، سورج بنائے، چاند بنائے، یہ سب کن بولے ہوگا، یہ اللہ کا حکم۔ لیکن میرے گھر میں برکت آنا، میرے گھر میں دولت آنا، میرے گھر میں رزق آنا، میرے گھر میں یہ آنا وہ آنا بولے تو کن سے نہیں ہوگا۔ حالانکہ اللہ بولے تو ہوتا ہے، لیکن انہیں نہیں بولتا، انہیں بولتا بندے تو کچھ کر، تیری ذمہ داری ہے کام کرنے کی، دینے کی ذمہ داری میری ہے، لیکن تو کچھ بھی نہ کرے اور میں دے دوں، نہیں ہوگا۔ جیسے وہ لطیفہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک نوجوان اللہ والے کے پاس آ کے بولتا تھا حضرت دعا کرو بچہ ہو جائے، دعا کرو بچہ ہو جائے، حضرت دعا کر دے دعا کر دے، حضرت ایسے تھے کہ دعا کرے تو ہو جاتا تھا، لیکن انہیں بار بار آگے دعا کرو بول رہا ہے، کیا بھی نہیں ہو رہا ہے، حضرت پریشان ہے۔
میری دعا میں کیا تمہیں شک ہو گیا، ڈاؤٹ ہے، کیا ہو گیا؟ تو بعد میں حضرت پوچھے بیٹا تیری شادی ہوئی؟ نہیں نا حضرت، شادی نہیں ہوئی۔ ارے شادی نہیں تو بیٹا کہاں سے ہوگا؟ اسی لیے دعا کرو بولے نا۔ احمد میرے دعا سے کیا ہوگا؟ شادی تو کر پہلے، تو شادی ہی نہ کرے جا کے دعا کرو تو نہیں ہوگا۔ حضرت برکت کی دعا کرو، حضرت رحمت کی دعا کرو، حضرت رزق کی دعا کرو، تو سے حضرت جبرائیل کو دعا کرے تو بھی کیا بھی نہیں ہوتا، تمہیں کرنا پڑتا ہے۔ برکت آنے کے کاما کرو، برکت آتی ہے۔ نحوست آنے کے کاما کرو، نحوست آتی ہے۔ اور ہمیں کر رہی سے کیا گھر میں برکت آنے کے کاما کی، نحوست آنے کے کاما۔ بولو ہمارا مسلمان بنگلور کا ماشاءاللہ صبح ہی 10 بجے اٹھتا ہے، صبح ہی، ہاں صبح ہی آ جا صبح، کیا کہتے 5 گھنٹے ہم کو، اب آدھی رات کو بلا رہا ہے کہ تو انہیں سوتا سب 1 بجے ہے، 1 بجے سونے والے کو 5 گھنٹہ کیا ہے آدھی رات، اس کی صبح ہوتی ہے 10 بجے 11 بجے۔ ہمارے جتنے یجمانہ ہی نا ماشاءاللہ انہوں 12 بجے 1 بجے آتی دکانہ بازار میں۔ اللہ کی جو روزی تقسیم ہوتی ہے وہ فجر کے بعد، انہیں فجر کے بعد کہاں ہے؟ بستر میں ہے۔ 12 گھنٹے رات کو اللہ سے دعا کر رہا اللہ روزی دے۔ ارے روزی کا ٹائم تو ہو گیا، روزی جب ملنی تھی اس وقت آپ سوئے ہوئے تھے، اب آ کے روزی مانگ رہے ہو، یہ پہلی غلطی ہماری، شروعات غلط ہے۔ پھر اس کے بعد جھوٹ دھوکہ کیا کیا ہے کہ معلوم سب۔ پھر گھر میں صبح سے شام تک پہلے کیا ہوتا تھا، ایک ٹی وی چلتی تھی، کون کی بیٹ کو دیکھتا تھا، دوسرے اپنے کاموں میں رہتے تھے۔ لیکن جب سے موبائل آیا نا ٹی وی کو چھٹی ہو گئی، اب ہر ہاتھ میں ٹی وی ہے، اب ہر ہاتھ میں ٹی وی، انہیں الگ الگ اپنے اپنے پسند کا دیکھ رہا ہے۔ اماں الگ سیریل دیکھ رہی ہے، بہن الگ سیریل دیکھ رہی ہے، بہو الگ سیریل دیکھ رہی ہے، بھاوج الگ سیریل دیکھ رہی ہے، انہوں اپنے اپنے پسند اپنے اپنے موبائل پہ، تو ٹی وی میں لڑنا نا ایسے، یہ انہیں وہ ڈالے تو انہیں غصہ، انہیں یہ ڈالے تو یہ غصہ، وہ سب لڑائیاں کا حصہ نہیں، انہوں نے اپنے موبائل میں بیٹھے ہوئے اپنے اپنے پسند کی سیریل دیکھ کر بیٹھے۔ بولو ایک ایک گھر میں 4 4 5 5 10 10 آدمیاں مل کو ایسا ٹی وی دیکھ لگ رہے تو برکت آئے گی؟ نحوست آئے گی۔ تو ہمارے پورے کام نحوست کے، دعا کرو حضرت برکت کی بولے تو نہیں ہوتا، اس لیے ہماری زندگی کو بدلنا ہے۔ تو شعبان کا مہینہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا کہ شعبان میں آپ کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ شب برات میں آپ نے فرمایا کہ جاگ کر عبادت کرو، اللہ پاک آسمان میں اترتے ہیں اور اللہ بندے سے پوچھتے ہیں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے روزی دوں گا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اسے گناہ معاف کروں گا، ہے کوئی پریشانی آدمی پریشانی ہے اس کی زندگی میں میرے پاس میں پریشانی سے نجات دوں گا۔ یہ اللہ شب برات میں اعلان کرتے ہیں۔ تو شب برات میں جاگو، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے مانگو۔ میں اور میرا خدا دونوں کا کنیکشن نہیں ہونا، بیچ میں تیسرا کباب میں ہڈی کون بھی نہیں آنا، چاہے میں کتنا اچھا دوست رندے، سعودی سے بھی آندے، دبئی سے بھی آندے، کہاں سے بھی آندے، شب برات آپس میں ملاقات کا دن نہیں ہے، شب برات مالک سے خالق سے ملنے کی رات ہے۔ اپنے اللہ سے ملو، دوستوں تو روز ملتے رہتے، وہ رات اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ملنے کی نہیں ہے، اس لیے شب برات ہے۔ 15 شعبان کی جو رات ہے اسے شب برات بولتے، جاگ کر عبادت کرو، اللہ سے مانگو، مانگنے کی رات ہے۔ تو اس طرح روزوں کے بارے میں آپ نے فرمایا پورے مہینے میں جتنے چاہے روزے رکھو، ایک ہی رکھنا یہ شرط نہیں ہے، جتنے چاہے رکھو، رمضان سے چند دن پہلے روزے رکھنا چھوڑ دو، اتنا ہی تعلیم ہے، اور کوئی زیادہ بڑا کام ہمیں شعبان میں نہیں کرنا ہے۔ اب اپنے کاروبار کی ترتیب ایسے بناؤ کہ نمازوں کی پابندی ہو جائے، تھوڑا بہت قرآن پڑھنے کی بھی سہولت ہو جائے، ایسے کاروبار کا نظام بناؤ کہ اللہ کی عبادت بھی جو ہے زیادہ سے زیادہ ہم کر سکیں۔ اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ پاک آنے والے دنوں کو ہم سب کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے، نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمازوں کے بعد آپ حضرات سے گزارش ہے مسجد کے لیے زیادہ سے زیادہ چندہ دیتے ہوئے جائیں، جھولی میں ڈالتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی کمائیوں میں خوب برکت عطا فرمائے، اور جو بھی پریشانیاں مصیبتیں اللہ انہیں دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔